میں نیا نبی نہیں، میں وہی محمد مصطفیٰ خود ہوں، مگر میں چھپا ہوا تھا، دوبارہ ظاہر ہو گیا ہوں۔ جو زیر سایہ بنے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جو خود ظاہر ہو جائے وہ خود ہوتا ہے۔ ان کی جو عوامی بازاری اشتعال انگیزی کے نمونے ایک اور میں بتاتا ہوں، کتنا جھوٹ بول کر بالکل برعکس بات کرتے ہیں، جو بات ان پر صادق آتی ہے وہ ہم پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کتاب سے میں تحریر سناتا ہوں۔ قادیانی دعوے کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ دنیا میں آنا مقدر تھا۔ پہلی دفعہ آپ مکہ مکرمہ میں آئے اور آپ کی عبادت 1300 سال تک رہی۔ 14ویں صدی کے شروع میں آپ مرزا قادیانی کے روپ میں قادیان میں دوبارہ مبعوث ہوئے، اس لیے ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، اور کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا مراد لیتے ہیں۔ یہ ہے اس قدر کیا کہوں میں اس لفظ کے، بس سخت آتا ہے زبان، اتنا جھوٹا مولوی، خدا کے خوف سے کلیت ناری، اس قدر کھلا کھلا مکروہ جھوٹ جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ صاحب، اور کوئی خدا کا خوف نہیں کھاتے، کوئی شرم نہیں کرتے، یا کلیت لا علم ہے، جماعت کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، وہی سنے سنا اعتراض چند اکٹھے کر لیے ہیں، یا دل سخت ہے، پتھر کی طرح ہو چکا ہے، اس کو کوئی حق کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ اس طرح بیان کرنا کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 1300 سال تک رہی ہے، اس کے بعد پھر خود محمد بن کے مرزا صاحب آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک دور ختم ہوا، بالکل جھوٹ ہے، کفر ہے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی طرف جو عبارت ہے وہ سن لیجئے منسوب۔ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ یہ میں پہلے اس عبارت کی تشریح کرتا ہوں۔ انہوں نے بریکٹ میں مرزا قادیانی لکھا ہوا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ہے جو سورہ جمعہ میں نازل ہوئی۔ سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہی اللہ ہے جس نے غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں، اس کا ترجمہ بعض جو اعلیٰ کرتے ہیں مگر اصل ہے ان لیٹرڈ، غیر تعلیم یافتہ قوم میں، فی الامیین رسول منہم، انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم کتاب بھی کرتا ہے اور تعلیم کتاب کا فلسفہ بھی بیان فرماتا ہے، یعنی حکمت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ بات ختم ہو گئی، مضمون مکمل ہوا۔ پھر فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، محمد رسول اللہ کے سوا کوئی اور نام ہے جو یہاں لیا گیا ہو؟ محمد ہی آخرین میں بھی نزول ہوں گے یا مبعوث ہوں گے، اس کے سوا اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم، آخرین کچھ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو ان صحابہ سے نہیں ملا، ان میں بھی کون مبعوث ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام، تم تو کہتے ہو عیسیٰ ہونا چاہیے تھا،
یہاں چاہیے تھا مسیح ناصری ان میں مبعوث ہوگا. محمد رسول اللہ کا نام ہے, وہی مبعوث ہوئے ہیں, وہی مبعوث ہوں گے. لما یلحقوا بہم, لیکن وہ ابھی ان لوگوں سے میرے لیے دور کا فاصلہ ہے. وہو العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بزرگی والا اور طاقت والا ہے اور بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ ہے. تم بیوقوف بعض لوگ اس کو نعوذ باللہ من ذالک لعنت نہ سمجھ لیں اپنے لیے. جو دوسری باسط ہے وہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ فضل یؤتی من یشاء, جس کو چاہے گا اسی کو دے گا. جس سے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف نہیں لائیں گے, بلکہ کوئی اور ہے جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں نازل ہوگا, اور اس کو محمد نام دیا جانا لازم تھا. یہ مرتبے کی برابری کے لیے نہیں ہوتا, یہ پیغام کے یکساں ہونے اور ہدایت کے بیان ہی اسی ہونے کے وہی چیز ہونے پر دلالت کرتا ہے. اب ان مولویوں کو یہ بات عقل میں نہیں آتی. اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اگر آنے والے مہدی کو محمد کہہ دیا جائے تو گویا ایک نیا سلسلہ محمد کا شروع ہو گیا, پہلا محمد وہاں تک ختم, ایک نئے محمد کا اجرا, تو جھوٹے ہیں اور ناسمجھ ہیں. ان کو عقل ہی نہیں. اگر اس اصول کو تسلیم کریں گے تو قرآن پر کیا اعتراض پڑیں گے, اس آیت کی کیا تشریح کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے محمد تو نے مٹھی کنکریوں کو نہیں پھینکی, جب تو نے پھینکی ماں تسلیم کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, بلکہ اللہ نے مٹھی چلائی تھی. وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں, جن کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ ہے, انما یبایعون اللہ, اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, کوئی راستہ شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. اے ظاہر پرست مولویوں, ترجمہ تو کر کے دکھاؤ. تمہاری غیرت صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹی غیرت, توحید کی کوئی غیرت نہیں ہے تمہیں. محمد رسول اللہ تو آسمان ہدایت پر سب سے زیادہ بلند تر ہو کر چمکے ہیں توحید کے عشق کی وجہ سے, اور تم اصل کو چھوڑ رہے ہو. اگر تمہیں توحید کا خیال ہوتا تو یہاں تمہاری رگ حمیت کیوں نہ پھڑکتی, کیونکہ تمہاری سمجھ میں تو یہ دعویٰ یہی ہے نا کہ وہ محمد رسول اللہ محمد نہیں ہے, اللہ ہی ہے. اور اگر مانتے ہو کہ یہ غلط ہے اور اس لیے تمہیں تسلی ہے کہ اللہ کا نام محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم, مگر مرتبے میں برابری کے لیے نہیں, بلکہ غلامی میں درجہ انتہا تک پہنچنے کے طور پر. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک شریف النفس انسان موقع اور محل کے مطابق معنی کرتا ہے. غلامی کا معنی اگر دوسری آیات سے ثابت ہو تو ثابت ہو گیا کہ یہاں وہ معنی جائز ہی نہیں ہے جو بعض دشمن کرتے ہیں, بعض بھائی بھی کرتے ہیں, بعض عیسائی مستشرقین بھی اعتراض کرتے ہیں. شریف النفس انسان, حق پرست انسان کا کام ہے کہ دوسری تحریروں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرے. قرآن کریم میں یہ آیات بڑی کثرت سے ملتی ہیں واضح کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم عبد تھے, اور عبد کا معنی ہے غلام, اور العبد کا مطلب ہے کامل غلام. عبداللہ فرمایا گیا ایک موقع پر آپ کو, اذا قام عبداللہ ہے, جب اللہ کا بندہ محمد عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو ہر شریف النفس انسان دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ جسے اللہ کہا جا رہا ہے وہ ہے غلام ہی, اس کا مرتبہ مالک کا نہیں بن سکتا. اور غلام کو جب آقا کا لفظ ملتا ہے, نام ملتا ہے, تو مرتبے میں برابری کے لیے نہیں بلکہ اس کی غلامی کے درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے. یہ اس کے عزت کے اوپر دلالت کرتا ہے, نہ کہ اس کی بڑائی پر دلالت کرتا ہے. یعنی اس نے اپنی ذات کو کھو دیا ہے. ایک غلام کیا ہوتا ہے, اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا, سب کچھ مالک کا بن جاتا ہے. جب چاہے اٹھائے, جب چاہے بٹھائے, اس کا سونا جاگنا, کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا سب مالک کے حکم پر چلتا ہے.
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو تھے جن کے متعلق خدا نے خود فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب مجھے اپنے آقا سے الگ نہ دیکھو، میری تو عبادتیں، میری قربانیاں، میری تو زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کی ہو چکی ہیں. ایسے وجود پر جب عبد کامل ہو جائے آقا کا لفظ اطلاق پاتا ہے، اور کوئی شریف النفس انسان اس پر غیرت نہیں دکھائے گا بلکہ اشش کر اٹھے گا کہ اے وہ شخص جو غلامی میں اس درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، سبحان اللہ، تو نے کمال کر دیا، وفا کی آخری حدیں چھو گیا، عجز کی آخری حدوں کو چھو گیا. ورنہ عجز کے بغیر غلام کو مالک آقا کا نام نہیں ملا کرتا. بین ہی اسی مضمون سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتوں کو اور احمدیوں کی عبارتوں کو پہچاننے کی کوشش کرو تو سوائے اس کے کہ تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھی رکھنی ہے، اتارنی ہی نہیں، تمہیں صاف دکھائی دے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا. وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے. اس کثرت سے آپ نے اپنی عاجزی اور اپنی حیثیت کا، الگ حیثیت کا انکار فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کر جس طرح قرآن کریم کی دوسری آیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کہلانے والی آیتوں پر روشنی ڈالتی ہیں، مسیح موعود کی ساری تحریریں، جماعت احمدیہ کی تمام اقوال اس بات کو خوب کھول رہے ہیں